تو اسی سارے معاملے پر بات کریں گے. ہمارے پینلسٹ ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت ساتھ حاصل ہے سابق وزیر مملکت رہ چکے ہیں سماع کاری اصفر احسن صاحب. سر اصفر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سماع کو. موجودہ معیشت کی جو صورتحال ہے کافی موضوع تھا سر آپ سے اس حوالے سے ڈسکشن کریں. اصفر صاحب فرمائیے گا، شہباز سرکار کے بعد نگراں حکومت کے لیے معاشی اعتبار سے سب سے بڑا چیلنج آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے یہاں پہ بلانے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت بن رہی ہے، سب سے پہلا جو انتخاب وزیر اعظم کا ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ، ایک بہت اچھا انتخاب ہے کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. یہ ہمارے کارپوریٹ پاکستان گروپ سے بھی بلانگ کرتے ہیں. ان کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. بہت کلیئرٹی آف تھاٹ ہے ان کے ساتھ، اور یہ بولڈ ڈیسیجنز کی طرف جائیں گے اور وہ میرٹ بیسڈ ڈیسیجن لیں گے جو کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو. تو ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے تحت چل رہے ہیں جو اگلے 6 مہینے بھی اور چلے گا. اس میں فردر پیسے آنے ہیں. اس دوران 2 چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، جس میں ایک تو پوری اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہونی چاہیے بیکاز وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور ساتھ ساتھ جو اس وقت انویسٹمنٹس کا سلسلہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز سے چل رہا ہے، ایس آئی ایف سی اس پہ کام کر رہی ہے اور سویلین گورنمنٹ کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے ود دا ملٹری لیڈرشپ. اس پہ ہمیں 4 فوٹنگز پہ فردر اس کو آگے بڑھانا ہوگا. جیسا کہ اس وقت منرلز پہ کام شروع ہوا ہے، ریکوڈک کا معاملہ ہے، پھر اس میں آرامکو کی ریفائنری کا ایشو ہے، پھر اس وقت ایگری فارمنگ کا ایشو ہے، ایگریکلچر زون کی بات ہو رہی ہے، باقی سیکٹرز میں بات ہو رہی ہے. تو اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. وی کانٹ ویٹ کہ جب تک نئی گورنمنٹ آئے اور اس وقت تک یہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چل رہے ہوں، اور یہی کانسیپٹ ہے پوری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں، یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ شاید الیکشن فروری مارچ کے قریب جا کے ہوں. اگر فروری تک بھی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے 5 سے 6 مہینے آپ کے پاس ہیں. تو اس دوران آپ کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو اس وقت سیٹ اپ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پروفیشنلز کو آنا چاہیے. جو بیسٹ پروفیشنلز ہیں ہر انڈسٹری کے، ان کو ان پورٹ فولیوز کو لینا چاہیے تاکہ آپ کا کام چلتا رہے اور آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز چلتی رہیں. تو یہ جو کولیبریشن ہے امنگس آل دا 3 اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر ہوگی، ملٹری لیڈرشپ اینڈ دا بیوروکریسی، دس از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح سے ہمیں ایک نیشنل انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. جی اصفر احسن صاحب ساتھ ہی رہیے گا. خاقان نجیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. خاقان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جس طرح اصفر احسن صاحب نے بھی کہا کہ فروری میں ان کو لگتا ہے ایسا کہ 6 ماہ بعد یہ الیکشن کا سلسلہ ہو، تاکہ 6 ماہ تو ایٹ لیسٹ کم از کم اس گورنمنٹ کو ملیں اور پھر جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ جاری رہے. پروفیشنلز کو اس میں جو نگراں کابینہ بنے گی اس میں شامل ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑی چیز جو بنیادی چیز ہے خاقان نجیب صاحب، معیشت کے حوالے سے یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو رہے ہیں لیکن ڈالر آج ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اوپر جا رہا ہے. نگراں حکومت کو اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں، اسحاق ڈار صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن ڈالر کو وہ قابو نہیں کر سکے، لیکن ایک حد تک تو لے کر آئے، لیکن اب تو یہ پھر اڑان بھر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اس وقت آپ نے نگراں حکومت دیکھی ہے، یہ پچھلی جو نگراں حکومتیں ہیں ان سے کس طرح مختلف ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ ایک امپاورڈ نگراں حکومت ہے. آپ نے 4 ایریاز میں ان کو امپاور کیا ہے. نمبر 1 کہ آئی ایم ایف اور ملٹی لیٹرل سے آپ آن گوئنگ پروگرامز پہ ڈیل کر سکتے ہیں. آپ ٹرپل پی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کر سکتے ہیں. آپ پرائیویٹائزیشن جو آن گوئنگ ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جو انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو جو آن گوئنگ ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ کو آئین میں تبدیلی کر کے آپ نے ان کو امپاور کیا. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایک آئین کی اور شرک ہے جو ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں شاید اپنا جو نیا سینسس ہے اس کے مطابق ہم نے کروانے ہیں الیکشن، تو شاید 1-2 ماہ کا ڈیلے بھی آپ کو دیکھنے میں ملے. یہ دونوں چیزیں بہت مختلف ہیں فرام دی پریویس گورنمنٹس جنہوں نے آ کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ سنبھالا ہے. میں نے 2 حکومتوں کے ساتھ کام کیا and they were always uncomfortable to take any decision which was more fundamental in nature. یہ حکومت I don't think کہ اس کو وہ لبرٹی ہے to operate like that. یہ حکومت اس لیے بھی میں بالکل آپ کی ہی بات کو آگے لے کر جانا چاہوں گی. اصفر صاحب کی جانب کچھ آپشنز جو آپ نے بتائے ہیں. اصفر صاحب جیسے کہ روپے کی قدر میں جو کمی ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں، اور بالخصوص اگر شرح سود کی بات کریں جو کہ ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر ہے اس وقت، کیا سمجھتے ہیں آپ نگراں حکومت کے پاس اب کیا آپشنز موجود ہیں اصفر صاحب؟
देखिए, ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो आपको करनी होगी। अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है तो आपको टाइम पे बढ़ानी चाहिए। सब्सिडी की गुंजाइश अगर आपके पास नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। तो निगरां हुकूमत का काम ये है कि एक सक्सेसफुली इस प्रोसेस को रन करे। जैसे मैंने आपसे बात की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, उस पर फोकस करे। बट अगर आप पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो काम किस तरह चलेगा? ठीक है, वो आवाम के लिए प्रॉब्लम होगी, सब कुछ होगी, बट एक कंटिन्यूशन है ना। तो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगले जो कुछ महीने हैं इस पर निगरां हुकूमत को बहुत एफिशिएंसी से डे एंड नाइट उस पर काम करना होगा, और वो तमाम स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे जो रिक्वायरमेंट है इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। सिर्फ अगर हम फैसिलिटेशन के नाम पे वो स्टेप्स नहीं लेंगे, इसका कंट्री को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। मार्च के करीब जाके आपका IMF का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, हम वहीं पे दोबारा खड़े होंगे जहाँ से आज से 2 महीने पहले खड़े थे। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट्स की फाइनलाइजेशन होनी है, इस वक्त बड़ा लोहा गर्म आपका है, तो उसको आपने मटीरियलाइज करना है। इसी तरह से आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है, जो आपका बिजनेस कम्युनिटी है, उसको फैसिलिटेट करना है। एक बड़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है, और ख़ासतौर पे काकड़ साहब के आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि उनको फैसिलिटेशन मिलेगी, उनकी हैंड होल्डिंग होगी। तो हमें वो पूरी बिजनेस एनवायरनमेंट को भी ना एक पूरा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना होगा। इसी तरह से फिर आपको ऑफ कोर्स एक गवर्नेंस सिस्टम को मेंटेन करते हुए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। एक साफ और शफाफ इंतखाबात आपको करानी होंगी। ये वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट जहाँ तक ताल्लुक है स्ट्रिक्ट मेजर्स का, अगर वो आपने नहीं लिए तो फिर आपकी गवर्नमेंट का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो आपको वो सारे मेजर्स लेने होंगे जो इस वक्त की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। ठीक है। खाकान नजीब साहब, साबिक़ा हुकूमत की पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहेगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप कोई भी कुर्सी संभालें तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि खड़े हुए कहाँ पे हैं। खड़े हुए यहाँ पे हैं कि 1 साल बंद करके आ रहे हैं जिसमें IMF का प्रोग्राम डीरेल हो गया था। जुलाई के नंबर्स देखें तो 19% रेमिटेंसेस कम हैं और 10% एक्सपोर्ट्स ड्रॉप किए हैं। IMF से आपने ये तय किया हुआ है कि 22% रेमिटेंसेस बढ़ेंगी और 20% एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आपने IMF से तय किया हुआ है कि 33% टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि इन अहदाफ को 30 सितंबर को इस केयर टेकर सेटअप ने, जिसने आज सुबह हुकूमत संभाल ली है, उसको पूरा करना है। आपके पास कोई वक्त नहीं है ये सोचने का कि करना क्या है। अगर आपके पास प्लान है, प्लान से मतलब है कि इन अहदाफ को पूरा कैसे करना है। आप नए टैक्सेस तो नहीं लगा सकते, बट एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को आप आज तब्दील कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपका जो रुपए का गैप है वो आपके डॉलर और रुपए में जो इंटरबैंक और कर्व का गैप है वो आपकी रेमिटेंसेस को तोड़ रहा है। आपकी एक्सपोर्ट्स बिकॉज पैसे नहीं है वो उस वजह से टाइम बिल्कुल नहीं है, बर वक्त इक़दामात करने होंगे। खाकान नजीब साहब, असफर एहसन साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।